چلو سیٹ دو. چار الزام علماء دیوبند پر لگائے. پہلا الزام یہ تھا کہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں الیاذ باللہ. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ ابلیس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، عمر، بکر، حتیٰ کہ مجنون، پاگل، حتیٰ کہ صبی بچہ، حتیٰ کہ جانور کے علم کے برابر ہے الیاذ باللہ. مکہ اور مدینہ کے علماء نے فرمایا کہ ہم تو اردو نہیں جانتے، آپ نے اردو کا ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے. اگر ان حضرات کے یہی عقائد ہیں جو آپ نے لکھے ہیں تو یہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے. احمد رضا خان صاحب نے یہ باتیں غلط پیش کی، ان سے پھر فتویٰ لے لیا، اس کا نام رکھا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین. مین کہتے ہیں فسق کو، کفر کہتے ہیں کفر کو، منحر کہتے ہیں گردن کو، حرمین حرم کی تثنیہ ہے مکہ اور مدینہ، حسام کہتے ہیں تلوار کو. حرمین کی تلوار فسق اور کفر کی گردن پر. یہ کتاب چھپ گئی. اب ہوا یہ کہ اس طرح خفیہ طریقے سے کام کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ نہیں چلا. جب یہ کتاب ہندوستان سے چھپ گئی، ان حضرات تک پہنچی، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا اور حرمین کے علماء سے رابطہ کیا کہ آپ کو اطلاع غلط پہنچی ہے، ہمارے عقائد یہ نہیں ہیں. تو حرمین کے علماء نے 26 سوالات مرتب کر کے حضرت مدنی کو دیے. حضرت نے 26 سوالات دارالعلوم دیوبند بھجوائے. ان حضرات نے متفقہ طور پر مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا. انہوں نے 26 سوالات کے جواب دیے، اور ان 26 سوالات کے جو جواب ہیں اس کا نام ہے المحند علی المفند. محند کہتے ہیں، مفند کہتے ہیں باطل کو، محند کہتے ہیں ہندی تلوار کو، کہ باطل پر ہندی تلوار چلی ہے. یہ انہوں نے جواب لکھا. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے تھے. ان کے بیٹے مولانا مسعود احمد گنگوہی انہوں نے تصدیق فرمائی. مولانا نانوتوی وفات پا چکے تھے. ان کے بیٹے مولانا محمد احمد ان نے تصدیق فرمائی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ زندہ تھے، ان نے تصدیق خود فرمائی. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کتاب لکھنے والے ہیں، اب تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے علاوہ شیخ الہند رحمہ اللہ کی تصدیق موجود ہے، حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی تصدیق موجود ہے، اور اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے دیوبند کے مشائخ تھے اس کے اوپر ان کی تصدیقات موجود ہیں جو ان نے دستخط فرمائے تھے. یا آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ ہمارے کتنے حضرات ہیں جن کے اوپر دستخط موجود ہیں. ہمارے دیوبند کے حضرات ان سب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. اب یہ جو کتاب المحند علی المفند ہے، یوں سمجھیں کہ اب یہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ علماء دیوبند کی متفقہ دستاویز ہے. دارالعلوم دیوبند سے منسلک 24 حضرات کے دستخط ہیں، مکہ مکرمہ کے 6 علماء کے دستخط ہیں، مدینہ منورہ کے 25 علماء کے دستخط ہیں، مصر کے 3 علماء کے دستخط ہیں، جامع ازہر کے علماء دمشق میں سے 12 علماء کے دستخط ہیں. اب اتنی تصدیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی، المحند علی المفند اس کتاب کا نام ہے. اب یہ کتاب مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے. تو یہ المحند علی المحند علماء دیوبند کے عقائد کی دستاویز ہے، اس لیے بطور عقیدے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک پالیسی ہوتی ہے. تو محند یہ عقیدے کی کتاب ہے، پالیسی کی کتاب نہیں ہے. اب اگر کوئی حضرات فرمائے نا یہ وقتی بات تھی، دفع الوقتی تھی، اس وقت کی ضرورت تھی، تو آپ سوال کریں کہ یہ پالیسی ہے یا عقیدہ ہے؟ پالیسیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، عقیدہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے عقائد ہمیشہ وہی اپنائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ہوتے ہیں. عقائد کے بارے میں
کبھی بھی آدمی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگنا حضور کی